اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مجادلہ میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ یہ آیت کب نازل ہوئی اس کو بھی میں بتا دوں۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ایمان والوں کو آپ اس حالت میں نہیں پا سکیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہوں، نہیں، ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہرگز محبت نہیں کرتے، خواہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے گھر والے ہوں، خاندان والے ہوں، بیٹے ہوں۔ یہ آیت نازل ہوئی ایمان والوں کی فضیلت میں۔ ایمان والوں سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں محفل میں، ایک صحابی آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک رومال تھا اور خون ٹپک رہا تھا، کسی چیز کو ڈھانک کر کے لائے تھے۔ محفل میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو عبیدہ یہ کیا لے کے آیا؟ حضور ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے، ان کو امین الامت کا لقب دیا گیا ہے، وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا لائے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ وہ کپڑا ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دیکھیں، ایک کھوپڑی تھی، سر تھا انسان کا، کٹا ہوا سر لے کے آئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ باپ کا سر؟ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور مجھ سے قتل ہو گیا اور اسی لیے حاضر آیا ہوں کہ اس پر جو سزا بنتی ہے مجھے دیتے ہیں، کیونکہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہیں غلط تو نہیں کیا یا پھر صحیح کیا ہوں، دونوں چیزوں میں ہوں، حکم آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا واقعہ تو بتا، کیا ہوا کیا؟ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باپ جب بھی میں گھر جاتا مجھے اکثر آپ کی شان میں برے باتیں کہا کرتا، میں 1000 بار روکتا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مت کہا کرو، وہ سنتا نہیں، مجھے چھیڑنے کے لیے آپ کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ کافر تھا، مشرک تھا، اور حد کر دی اس نے کہ آج میں تھکا ہارا آیا تھا اور اس نے آپ کی شان میں ایسے نازیبا کلمات کہے کہ میرا دل برداشت نہیں ہو سکا۔ میں شکار سے آیا، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، جوش میں نے اڑا دیا کہ جو میرے نبی کی شان میں اس قدر بکتا ہو۔ میں نے بارہا کہا تھا کہ تم مجھے گالیاں دے دے، جتنا دینا ہے مجھے دے دے، میرے مصطفیٰ کو مت دے، نبی کونین کی شان میں کچھ مت کہے۔ وہ سنتا نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں بولتا، آپ کو بولتا، میں نے اڑا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار دیا، کیا تجھے حکم آیا تھا کہ مار دینا چاہیے؟ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، اے حبیب یہ جو آپ کے بندے نے، آپ کے غلام نے کیا، اللہ کی پسندیدہ کام اس نے کیا، اس لیے کہ ایمان جس کے قلب میں ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کبھی دوست بنا ہی نہیں سکتا، خواہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے خاندان والے ہوں۔ ہمارا جو رشتہ ہے میرے عزیزو، آج یہ جو بیٹوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، ہمارے باپ سے جو ہمارا رشتہ ہے، آج اس کو خون کا رشتہ مت سمجھنا۔ ہمارا جو کچھ بھی رشتہ ہوتا ہے وہ محبت رسول پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے باپ محبت رسول میں ہیں تو خونی رشتہ باقی ہے، اور اگر گستاخی رسول آ گئی تو تمہارا باپ نہیں ہے، وہ ہمارا باپ نہیں۔ میرا بیٹا اگر بھٹک گیا اسلام سے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت سے ہٹ گیا تو وہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی دین ہمارا ہے، اور اس پر جب تک کاربند رہو گے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور اسی کو ایمان کہا جائے گا۔ اور جو یہ لوگ آج یہ سوچتے چلتا ہے سب چلا لو، قیامت کے دن پھر تمہارا اور ہمارا سامنا ہوگا۔ جس کا چلنا یا چلتا ہے والے جو معاملات ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر شفاعت کے لیے آئیں گے، کس منہ سے آئیں گے؟ میرے عزیزو، سیدنا ابو بکر صدیق، ان کا ایمان تو یہ ہے، ان کے بیٹے جنگ بدر میں آپ کے آمنے سامنے آ گئے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، اور جنگ بدر کے کئی دنوں کے بعد جب وہ ایمان لائے، حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں ابا آپ میری تلوار میں کے نیچے 3 بار آ گئے تھے،
جنگ بدر میں تھے تو آپ باپ، میں نے نہیں مارا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں مار دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا آیا ہے، میں یہ دیکھتا کہ رسول کے خلاف آیا ہے، حضور کے آگے لڑنے کے لیے آیا ہے، میں اڑا دیتا. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ تھا. میرے عزیزو، آج ہم لوگوں کے ہاں جو ایمان متزلزل ہو گیا ہے، یعنی یقین میں تھوڑی سی تبدیلی آنی شروع ہو گئی. اب دیکھیں ہمارے حالات ایسے ہیں. ان صحابہ کی فضیلت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ اللہ کے دشمنوں پر سخت ہوتے تھے. نہیں، کوئی رعایت نہیں ہے، تمہارے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ صحابہ کے حالات تھے. اور آپس میں بہت نرم دل تھے. ہم تو اس کو الٹ دیے ہیں. آج ہم کافروں پر بہت نرم دل ہیں. آ جاؤ افطار پارٹی کرتے ہیں تاکہ تمہاری ہماری میل جول ہو جائے. تم ہماری کھجور کھاؤ، تمہاری کھجور ہمیں کھلاؤ، تم حرام ہمیں کھلاؤ، ہم حرام تمہیں کھلائیں. یہ حرام دوستیاں، اس کو آج فیشن کا ایک الگ انداز دے دیا گیا ہے. ہاں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بھی مسائل ہیں. میں نے اس کو آلریڈی تفسیر میں بیان کر دیا ہے کہ کس انداز سے ہماری ملاقاتیں ان کے ساتھ ہیں. تجارت، لین دین، تعامل، یہ سب چیزیں جائز رکھا ہے اسلام. ہم ان سے میل جول رکھتے ہیں تجارت کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، اور بہت سارے. اگر پڑوسی ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں. لیکن یہ جو دلی محبت اور ایسی سانٹ گانٹ کے اپنے سگے بھائی سے محبت نہیں کرتا اور کفار و مشرکین سے محبت، یہ ایمان نہ ہونے کی علامت سے. ایمان قلب میں ہو تو کبھی ان چیزوں کی اسے اجازت اسلام دے گا ہی نہیں، ایمان اس طرف لائے گا ہی نہیں. مجھے بتاؤ، ایک اکھیارہ جس کی آنکھیں ہیں، چلتے چلتے کیا وہ آگ میں چلا جائے گا؟ اسے معلوم ہے کہ آگ جل رہی ہے، میں کیسے چلا جاؤں. اندھا جو ہے اسے معلوم نہیں، بیچارہ ہو سکتا ہے انجانے میں پاؤں رکھ دے. اسی طرح کفر یہ آگ ہے، شرک یہ آگ ہے. جس کے پاس ایمان کا اجالا روشن ہے، آنکھیں کھلی ہیں، وہ کبھی بھی آگ میں پیر نہیں رکھے گا. ہاں، جس کی آنکھیں ایمان کی بند ہو گئیں وہ تو ہر گڑھے میں گرے گا، ہر جگہ جائے گا. آج بنام مسلمان بہت سارے ہیں. میں یہاں ایمان کی یہ باتیں جو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سخت لگتی ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اس لیے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ صحابہ کی صفات بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور سچے غلاموں کی صفت میں بیان کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، سخت باتیں لگتی ہیں، لیکن اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہے. میرے عزیزو، ایمان اور اسلام جب تک ہم پیچھے نہیں پلٹ جاتے تب تک ہمیں وہ عزت و وقار کبھی نہیں ملتی جو آج لوگ یہ سوچ رہے ہیں. آگے دوڑو، آگے دوڑو، بہت آگے دوڑو، شانہ بشانہ چلو. میاں کہاں سے کہاں تم چلے گئے؟ اپنے بچوں کو بھگا رہے ہیں. دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو. میں کہتا ہوں آگے مت دوڑو، پیچھے چلے جاؤ، خود دنیا تمہارے پیچھے آ جائے. اتنا پیچھے چلے جاؤ جہاں خالد بن ولید کی تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگے. اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق کی آواز آنے لگ جائے. اور پیچھے جاؤ کہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت، تقوی اور ان کا توکل تمہیں نظر آنے لگے. اتنا نہیں بلکہ اور پیچھے چلے جاؤ جہاں تم کو حضور اکرم کی جسم کی خوشبو سونگھنے میسر آ جائے. پھر دیکھ لینا، دنیا اگر قدموں میں نہ آئے تو پھر ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا، پھر ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا ہوگا. اس لیے کہ دنیا آج ہر چیز کر چکی ہے. ایک مفکر نے بہت اچھے انداز میں ایک چیز پیش کی تھی. ایک ماڈرن مسلمان امریکہ کا، جس کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ مسیحا اگر ہمارا کوئی ہے تو امریکہ ہے، ساری چیزیں یہیں سے بنتی ہیں، پاور سب کچھ اس کے پاس ہے. تو وہ آ کر کے ایک بزرگ سے پوچھنے لگا، آپ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، کہاں اس میں کامیابی؟ دیکھو ہماری کامیابی کہاں چلی آئی. ہم تو پیٹروٹ میزائل بنا چکے، ہم جو ہے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہم جو ہے پورے ورلڈ کو گلوبل ولیج بنا دیا، ہم نے ایک دیہات کی طرح کر دیا. مواصلات، ہر چیز، زمین سے سیال مادہ نکالا، سورج کی شعاؤں کو قید کیا، چاند پر پہنچے، ہزار چیزیں بیان کی.
اس بزرگ نے کہا میں تجھ سے ایک ایسی چیز مانگتا ہوں، تیری ترقی یافتہ دنیا میں سے ایک ایسی چیز لے کے آ۔ کہا کیا؟ کہا تاریخ کے پنے پلٹ 600 سال پہلے چل، یہ 14ویں صدی چل رہی اور 600 سال پہلے چلو، تقریباً 800 سال پہلے آ جاؤ۔ 800 سال پہلے دکھایا انہوں نے تاریخ میں، ایک نوجوان مسجد نبوی میں آیا ہے، ایک بزرگ کے سامنے، بزرگ گدڑی پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، نوجوان آیا۔ اس ماڈرن مسلمان نے پوچھا یہ دونوں لوگ ہیں کون؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ یہ جو نوجوان آیا ہے اس کا نام معین الدین حسن چشتی ہے، اور یہ جو گدڑی پہن کر کے بیٹھا ہوا تمہیں فقیر دکھ رہا ہے یہ خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ اچھا ان کا کیا چیز آپ دکھانا چاہتے ہیں، ان کی کون سی چیز؟ کہا دیکھ۔ خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا کیوں آئے ہو بیٹا؟ کہا حضور آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں۔ کہا میرے پیچھے چلنے؟ تو حضرت غریب نواز کو انہوں نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے۔ نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ زمین دکھتی ہے۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی 2 انگلیاں معین الدین حسن چشتی کی پیشانی پر رکھی، کہا اس کے بیچ میں سے دیکھو۔ معین الدین حسن چشتی نے دیکھا، کہا مجھے 7 آسمان تک دکھ رہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7 آسمان، بلکہ وہ پکارنے لگے اے خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک نظر آ رہا ہے۔ پھر دکھا نیچے، کہا 7 زمین کے طبق تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ اس بزرگ نے وہ تاریخ بند کر دی اور اس ماڈرن مسلمان سے پوچھا کیا تیری ترقی یافتہ دنیا میں سے ایک ایسا انسان لے کے آ جس کی 2 انگلیوں کے بیچ سے دیکھیں اوپر تو عرش خدا نظر آئے، نیچے دیکھیں تو تحت الثری نظر آئے۔ کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ اس مورخ نے جو لکھا ہے، کہا کہ یہ مسلمان جو ماڈرن، جس کو یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ ہماری دنیا کا مسیحا امریکہ ہے، پہنچا امریکہ کے پاس اور سب کو جمع کر کے پوچھا بھائی ایک انسان ایسا چاہیے ہم کو۔ کہا ہمارے ہاں مشینیں تو بنتی ہیں، انسان تھوڑی نہ بنتا ہے۔ مشینیں بہت مل جائیں گی جتنی چاہیں، انسان چاہیے۔ انسان تو گلی کوچے باغیچے کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں، لے جاؤ۔ کہا نہیں ایسے ناجائز نہیں، جائز انسان چاہیے، وہ بھی ایسا کہ اس کی انگلیوں سے دیکھیں تو عرش خدا نظر آئے، نیچے دیکھیں تو تحت الثری۔ اس نے انکار کر دیا، سپر پاور ہونے کے باوجود کہا یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام مشینیں بنانا ہے۔ تبھی وہاں پر کوئی ایک نباز قسم کا شخص بوڑھا بیٹھا تھا، اس نے مسلمان سے کہا تو مسلمان ہے نا؟ کہا ہاں۔ تب تجھے یہ معلوم نہیں کہ ایسے انسان گنبد خضرا کے چھاؤں میں پلتے ہیں، ایسے انسان وہاں ملتے ہیں، جا وہاں سے لے آ۔ پھر یہ بے نیل و مرام واپس لوٹ آیا، کہا کہ اب میرا یقین ہو گیا کہ دنیا میں اگر انسان کو ترقی مل سکتی ہے تو آگے بھاگنے سے نہیں پیچھے بھاگنے سے ملے گی۔ میرے نبی کے قدموں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں تک پہنچ جائے گا، وہ اخلاق لے کر کے آئے صحابہ کے جو گدڑی پہنے ہوتے لیکن لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے۔ ان کے پاس یہ پاور تھا کہ مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے عمر ابن خطاب۔ آج تو فون ہیں، ٹیلی فون ہیں، ساری چیزیں ہو کر کے بھی تم وہ کام نہیں کر سکو گے جو رسول اللہ کا ایک غلام کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے ہیں، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، ملک شام کا علاقہ ہے نہاوند، کتنے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضرت ساریہ یہ ایک صحابی ہیں، ان کو حضرت عمر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے آواز دینے یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، پہاڑ کے اوپر۔ وہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ واپس آئے جنگ کی فتح یابی کی خوشخبری لے کر، تو مدینے والوں نے پوچھا کیسا رہا؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں بہت کٹھن جنگ تھی، جمعہ کا دن تھا، ہم تو پس جاتے، ساری جگہوں سے کفار نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی ساریہ پہاڑ کے اوپر جاؤ، ہم اس آواز کی پیروی کرتے اوپر چڑھ گئے تو ہم کو اللہ نے فتح یابی عطا فرمائے، اس لیے کہ سارے کفار ہمارے نرغے میں آئے اور اللہ نے ہمیں فتح عطا کی۔ تب صحابہ نے کہا اے ساریہ جانتے ہو وہ آواز امیر المومنین عمر ابن خطاب کی تھی، بغیر فون کے بغیر انٹرنیٹ کے رسول اللہ کا ایک غلام مدینے سے وہاں تک آواز پہنچاتا ہے، اسے کامیابی نہیں تو اور کسے کامیابی کہو گے؟
آج مادیات کی طرف 1000 دوڑ لگاؤ، لیکن میں تو یقین کے ساتھ کہوں گا وہ صحابہ کو جو اللہ نے کامیابی عطا کی تھی پوری دنیا مل کر کے بھی چاہے تو وہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بہت اچھے انداز میں فیصلہ کیا اور کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اللہ ہمیں محبت رسول کی سچی تعلیمات عطا کرے، میرے آقا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔